تم نے کھانا نہیں کھایا، بہت ضدی ہو تم، چلو اب گھر چلو، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ کب کا اس کا دماغ ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ شانزل کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ اسے بھوک کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ صبح بھی وہ بنا ناشتے کے یہ یونیورسٹی چلی گئی تھی اور اب شام ہونے کو آئی تھی اور اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، اور وہ بھی ضد میں گھر پہنچ کر جو ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ اسے اتنا شدید چکر آیا تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، پیچھے سے آتے شانزل نے اسے سنبھال لیا تھا، جبکہ پریشے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے اس طرح بے ہوش ہونے پر سب اس کی طرف دوڑے تھے۔ دوسری طرف شانزل اس کے بے ہوش ہونے پر پریشان ہو گیا تھا۔ خدا خدا کر کے اس کو ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی تھی۔ شانزل سارم اور پھپھو کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور ساتھ ہی اس کی کھانا نہ کھانے کی ضد کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ پریشے نے ہوش میں آتے ہی رو رو کر اس کی شکایتیں لگانا شروع کر دی تھیں اور ساتھ ہی سارم سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو ڈانٹے۔ اس کے کہنے پر سارم نے شانزل کو ڈانٹا تھا، جس پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ شانزل نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، مگر یہ لڑکی اسے ہرا رہی تھی۔ اسے خود پہ بھی بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ پریشے کے سامنے نہ جانے کیوں خود کو بے بس اور مجبور محسوس کر رہا تھا۔ پریشے اس دن کے بعد شانزل سے مخاطب نہیں ہوتی تھی۔ البتہ شانزل کی پوری کوشش ہوتی تھی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی، پر وہ انجان بنی پھر رہی تھی، جبکہ شانزل یوں خود کو نظر انداز کیے جانے پر جھنجھلا رہا تھا۔ سارن نے گھر کو مکمل سیٹ کرنے کی جو ذمہ داری شانزل کو سونپی تھی، شانزل نے بخوبی اسے نبھایا تھا۔ برہان لغاری اور سمینہ بس ایک دو دن میں ساریہ کے ساتھ پہنچنے والے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے سارم ان تینوں کو گھر دکھانے کے لیے جا رہا تھا کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے پورا کر لیا جائے۔ طاہرہ اور سبت حسن پہلے یہ شانزل کے ساتھ جا کر گھر دیکھ آئے تھے۔ سارم بھائی، واپسی پر مجھے آپ سے آئس کریم کھانی ہے، کتنے دن ہو گئے آپ نے مجھے آئس کریم نہیں کھلائی۔ پریشے نے گاڑی میں بیٹھتے ہی فرمائش کی تھی، جس پر سارم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ڈیفنس ایریا میں داخل ہوتے ہی پری گھر دیکھنے کے لیے پرجوش ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس دن شانزل کے ساتھ آئی تھی، مگر اس دن وہ ایک ہی کمرے میں بند رہی تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی تو فوراً سارم سے تصدیق کی کہ یہی گھر ہے نا۔ سارم نے مسکرا کر دیکھنے پر وہ فوراً گاڑی سے اتری اور سب سے پہلے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی پریشے کی نظر سب سے پہلے سرسبز لون پر پڑی تھی۔ لون میں ایک طرف گلاب کے پھولوں کی باڑ تھی۔ گلاب کے پھول دیکھ کر پری خوش ہو گئی تھی اور ان سب کو وہیں چھوڑ کر اس طرف چلی آئی۔ پھولوں سے تو اسے عشق تھا۔ وہ بہت آہستگی سے پھولوں کو چھونے لگی، مبادا پھول کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تم یہیں پر کھڑی رہو گی یا اندر بھی چلو گی؟ اپنے پیچھے سے آتی شانزل کی آواز سن کر وہ ایک دم سے پیچھے مڑی تھی۔ آپ کو اس سے کیا، میں چاہے یہی کھڑی رہوں یا پھر کہیں بھی جاؤں، وہ تل ملا کر بولی تھی۔ آہستہ بولو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم جس طرح سے مرضی بول سکتی ہو۔ یہ ہمارا گھر ہے، یعنی شانزل برہان لغاری کا گھر ہے، اور یہاں اونچی آواز میں بولنا الاؤ نہیں ہے۔ ریئلی، واقعی یہ آپ کا گھر ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر اونچی آواز میں بولنا الاؤ نہیں ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی یہاں نہ آتی، کیونکہ یہ شانزل برہان لغاری کا گھر جو تھا۔ خیر چھوڑیے، اب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے سوری کرتی ہوں۔ اب برائے مہربانی سامنے سے ہٹیے اور مجھے اندر جانے دیجیے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو جتانے کے لیے بولی تھی کہ اس کو بھی اس کی چیزوں سے اتنی ہی الجھن ہوتی ہے جتنی کہ اسے ہوتی ہے۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی جب وہ سامنے سے نہ ہٹا تو پریشے اس کی سائڈ سے ہو کر اندر کی طرف پڑ گئی۔ دل بھی کیا چیز ہے، اس چیز پر مر مٹتا ہے جو کہ آپ کے لیے بھی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ کچھ ایسا بھی میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں جو پریشے سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے سزا دینا چاہتا تھا جو اس کے لیے کس قدر خوار ہو رہا تھا۔ سارم انہیں مما پاپا کے آ جانے کے بعد انہیں یہاں لے کر آنے والا تھا۔ صرف اس کے کہنے پر وہ آج انہیں لے کر آیا تھا، اور ایسا اس نے صرف پریشے کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن جس طرح کا وہ اس کے ساتھ بیہیو کر کے گئی تھی، اس سے شانزل کو غصہ آنے لگا تھا۔ شانزل نے آج تک کسی کی ذرا سی بات بھی برداشت نہ کی تھی۔ آج وہ پریشے کی باتوں پر صرف کڑ رہا تھا، کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ گھر بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ گھر کی ایک ایک چیز چن کر لی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم، لاؤنج، ٹی وی لاؤنج، ڈائننگ روم، گیسٹ روم، سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ سارم انہیں گھر کی ایک ایک چیز دکھا رہا تھا۔ واؤ، یہ روم ہے دیکھنے والا۔ پتہ ہے سارم بھائی، اس روم کی سیٹنگ بالکل میری پسند کے مطابق کی گئی ہے۔ صبح صبح جب کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں دیکھو تو کتنا خوبصورت لگتا ہے نا۔ اور پھر یہ ٹیرس، جب بارش ہو رہی ہو تو یہاں کھڑے ہو کر بارش سے لطف اندوز ہونے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پھر یہاں سے نظر آتا لون
اور گلاب کے پھولوں کی یہ باڑ سچ میں پرفیکٹ ہے۔ پری ڈیئر، تمہارا مزاج تو شانزل کی طرح ہی ہے۔ جی آج پتا چلا کہ تمہاری تو پسند بھی شانزل سے ملتی ہے۔ جانتی ہو یہ روم شانزل کا ہے۔ سارین نے اسے بتایا تو وہ آگے بھی بہت کچھ بولنے والی تھی، بات بدل گئی۔ یہ کیا سارم بھائی، آپ اپنی چھت نہیں دکھائیں گے؟ چلیے نا اوپر چلتے ہیں۔ وہ سارم کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھی جہاں شانزل کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم کہاں تھے؟ سارم بھائی تو کہہ رہے تھے کہ تم گھر پر ہو، لیکن ہمیں تو تم کہیں نظر نہیں آئے اور اب اچانک سامنے آ گئے ہو۔ کہاں تھے تم؟ شہلا شانزل کو دیکھ کر بولی۔ وہ میں کسی ضروری کام سے باہر گیا تھا، لیکن جب گھر پہنچا تو راستے میں ایک خونخوار بلی سے ٹکراؤ ہو گیا، اس سے 2 ہاتھ کر کے آ رہا ہوں۔ شانزل نے جان بوجھ کر پاس سے نکلتے ہوئی پریشے کو دیکھ کر کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے، لیکن وہ خاموشی سے سارم کے ساتھ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تو وہ تینوں بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے نا سارم بھائی، گہرے سرمئی بادل، ٹھنڈی ہوا، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ سب اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے جو اب باہر گلی میں دیکھ رہی تھی۔ ویسے یار شانزل، مجھے امید نہیں تھی کہ تو آئے گا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ موصوف نے پروگرام تو خود ہی بنایا ہے، کہیں کینسل بھی خود ہی نہ کر دے۔ ایسی بات نہیں شانزل برادر، شانزل اپنوں کے لیے مشکل ہی صحیح مگر وقت ضرور نکال لیتا ہے۔ اچھا چھوڑ یار، پہلے تو یہ بتا کہ ڈنر کہاں کر رہا ہے؟ ڈنر تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو جیسا موسم ہو رہا ہے، پہلے تو لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، پھر شاپنگ، کیونکہ ابھی صرف 3 بجے ہیں۔ پہلے شاپنگ کر لیں گے، پھر لانگ ڈرائیو، اور پھر کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں ڈنر اور ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم، شانزل نے آگاہ کیا۔ سارم بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں لانے کے لیے آپ نے جو کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ یعنی آپ لوگوں نے پہلے سے کوئی پروگرام سیٹ کر رکھا تھا؟ جی ہاں سالی صاحبہ، اور یہ پروگرام شانزل نے سیٹ کیا ہے، اور اس بات کی خبر ہم دونوں کے علاوہ پھوپھو اور انکل کو بھی پتا ہے۔ یار میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، جہاں تک میں جانتا ہوں تم اس طرح کے پلان، سچ کہوں تو ٹریٹ بہت کم دیتے ہو، تو پھر آج کی اس ٹریٹ کا کوئی خاص مقصد یا کوئی خاص وجہ ہے؟ نہ تو کوئی خاص مقصد ہے اور نہ ہی کوئی خاص وجہ، البتہ خوشخبری ضرور ہے، اور وہ یہ کہ میں جو بزنس سٹارٹ کرنے والا تھا وہ سٹارٹ کر دیا ہے، جس کی خوشی میں یہ چھوٹی سی ٹریٹ شانزل کی طرف سے آپ سب کے لیے۔ شانزل، شاپنگ کی ضرورت نہیں، البتہ ڈنر اور آئس کریم ضرور کھائیں گے۔ فرحین نے شاپنگ کے لیے صاف منع کر دیا تھا۔ ارے شاپنگ کیوں نہیں کریں گی آپ میری خوشی میں خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ کا اکلوتا دیور ہوں؟ شاپنگ تو آپ کو کرنا پڑے گی۔ نہیں شانزل، ایسی بات نہیں ہے، تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو، اور کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی کو ترقی کی راہوں پر گامزن دیکھ کر خوش نہیں ہوگی؟ ہم بہت خوش ہیں، لیکن یہ شاپنگ وغیرہ، اگر آپ واقعی میری خوشی میں خوش ہیں تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو یہ آپ بھائی کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی خوشی میں بھی شامل کرے۔ اور پلیز فرحین بھابھی، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ سالم بھائی نے آپ کو یہ تو بتا ہی دیا ہوگا کہ میں کتنا ضدی ہوں، اس لیے اب میں آپ کو کوئی بھی بات سننے والا نہیں ہوں۔ دیٹس اٹ۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم بالکل ہماری پری جیسے ہو، وہ بھی ایسے ہی اپنی ہر ضد منواتی ہے۔ ویسے ہے کہاں وہ؟ فرحین نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ اسے دیوار کے پار باہر دیکھتے ہوئے نظر آئی۔ پری فرحین کی آواز دینے پر فوراً پلٹی تھی۔ جب شانزل اوپر آیا تھا وہ فوراً وہاں سے کھسک لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے منہ سے پھر کوئی بات نکلے اور ان کی لڑائی ہو، اور یوں بھی اب وہ اس سے دور ہی رہتی تھی، اور اس کا یہ رویہ اس دن سے تھا جس دن وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ شانزل کا اس کا ان سب سے یوں دور دور رہنا برداشت تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہا تھا۔ یہ پلان اس نے صرف پریشے کے لیے ہی بنایا تھا کہ کسی طرح اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ چلو پری، شانزل ہمیں شاپنگ کے لیے لے کر جا رہا ہے، اس کے قریب آنے پر فرحین بولی تھی، جبکہ پریشے کی نظر نادانستہ طور پر شانزل کی طرف اٹھی تھی جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے نظر ملتے ہی مسکرا دیا۔ سالم بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ گھر دیکھ کر واپس چلیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو شاپنگ کا ارادہ تھا تو مجھے بتا دیتے تاکہ میں نہ آتی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ 1 ہفتے بعد میرے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ میں تو پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی، اور اب آپ لوگ شاپنگ کا کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی۔ شانزل ہم کسی اور دن کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ پریشے تو جا نہیں سکتی۔ ارے نہیں شانزل بھائی، میری وجہ سے آپ کیوں اپنا پروگرام کینسل کرتے ہیں؟ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے گھر ڈراپ کر دیں اور پھر شاپنگ کرنے چلے جائیے گا۔ کیوں آپ ہی ٹھیک ہے نا؟ پریشے نے مشورہ دیا۔ تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے؟ نہیں نا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ شانزل اس کے نہ جانے کا سن کر جھنجھلا گیا تھا، جس کے لیے یہ سب اس نے پلان کیا تھا۔ جب وہی نہیں جا رہی تھی تو کیا فائدہ، لیکن وہ اسے بتانا چاہتا تھا
کہ اس کے ہونے یا ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ شانزل اس کے اس طرح بولنے اور اس کے انداز پر اپنی انسلٹ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے بات نہیں کی اور نہ ہی میں آپ کو کوئی مشورہ دے رہی ہوں، اس لیے آپ مجھ سے بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ میں آپ کے منہ لگنا نہیں چاہتی۔ پریشے کے دو بدو جواب دینے پر وہ کھول کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں شانزل کو ہر بار محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ یار یہ کیا تم نے پھر بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دیا؟ لڑ میں نہیں، آپ کی سالی صاحبہ ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتی ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ کہ لڑائی میں نے شروع کی ہے؟ جیسے آپ کو تو لڑنا ہی نہیں آتا۔ بہت ہی معصوم اور شریف انسان ہیں آپ، تو ساری برائیاں تو مجھ میں ہی پائی جاتی ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم جیسے بدلے لوگوں سے دور ہی رہا کریں۔ اب سارے بھائی پلیز مجھے گھر چھوڑائیے، کیونکہ اپنے بھائی کے تو آپ منع کریں گے نہیں، لیکن میں اپنی اور انسلٹ نہیں کروا سکتی۔ پریشا بات کا رخ دوسری طرف لے گئی، اس لیے پہلے وہ لوگ جو ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہو رہے تھے یکدم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ سارم بھائی کیوں؟ آؤ میں ہی تمہیں چھوڑ آتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ شانزل چھوڑو اسے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تم لوگ ذرا سی بات کو کہاں سے کہاں لے گئے ہو؟ سارم نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تھا، لیکن وہ سنی انسنی کرتا ہوا اسے کھینچے نیچے چلا گیا۔ گاڑی پورش میں کھڑی تھی، گاڑی کے قریب آ کر شانزل نے فرنٹ ڈور کھولا، اسے دھکیلنے کے سے انداز میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا، جبکہ پری تل ملا کر گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈور کھولتی، شانزل نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے ڈور لاک کر دیا، اور پھر جو ہی گاڑی گھر سے نکلی تو شانزل نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ گھر تک پہنچا تھا اور اس سے اتنے ہی روڈ لہجے میں بولا، اترو گاڑی سے اور شوق سے اپنی پڑھائی کرو۔ تم کیا سمجھتی ہو ہم تمہارے بغیر انجوائے نہیں کریں گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، سمجھی تم؟ پریشا 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر فوراً گاڑی سے اتر گئی۔ وہ اتنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اترتے ہی وہ تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔ پریشا کو اکیلے آتے دیکھ کر سبط حسن حیران ہوئے تھے، اس لیے پوچھ بیٹھے، تم اکیلی آئی ہو؟ فرحین اور شہلا کہاں ہیں؟ پاپا وہ لوگ شاپنگ کرنے گئے ہیں، میرے سر میں درد ہو رہی تھی، اس لیے شانزل بھائی میرے کہنے پر مجھے گھر چھوڑ گئے، وہ لوگ تھوڑی دیر سے آ جائیں گے۔ وہ انہیں جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سبط حسن اس کے جواب پر سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ ان لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا، البتہ پریشا کی کمی بھی بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ شانزل کو بھی ناراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس کی خوشی میں شریک تھے۔ جب وہ سب آئس کریم کھا رہے تھے، جب سارم نے شانزل سے کہا، شانزل آئس کریم پیک بھی کروا لینا پریشا کے لیے۔ سارم کو رہ رہ کر اس کا خیال آ رہا تھا، بے چین تو وہ خود بھی تھا، اس نے یہ سب اس کے لیے ہی سیٹ کیا تھا اور وہی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ خود دل سے خوش نہیں تھا، بار بار اس کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلا جائے، لیکن وہ اپنی ضد کیسے توڑ دیتا؟ لیکن اب سارم کے کہنے پر اس نے چپ چاپ آئس کریم پیک کروا لی تھی۔ جس وقت وہ گھر پہنچے، طاہرہ اور سبط حسن سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، اس لیے دروازہ پریشا نے کھولا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ خاموشی سے پلٹی اور واپس لاؤنج میں آ بیٹھی، جہاں وہ پہلے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے وہ تینوں بھی اپنے اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے، جبکہ شانزل اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ جتنی وہ اس کی انسلٹ کر چکا تھا، اس کے بعد وہ اسے بات کرنے کی بھی روادار نہیں تھی، اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ ان کے درمیان پھر سے کوئی جھگڑا شروع ہو، اس لیے چپ چاپ اپنی بک پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ یہ لو، میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں، آئس کریم ہے، کھا لو جلدی سے ورنہ پگھل جائے گی۔ پکڑنا تو دور کی بات، اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں پری، یہ لو پکڑو۔ نہیں شانزل بھائی شکریہ، مجھے آپ کی لائی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، اور ویسے یہ آپ کا نہیں ہمارا گھر ہے، اس لیے یہاں بولنے پر مجھے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اپنے گھر میں آزاد ہوں۔ البتہ آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گی، آج کے بعد آپ مجھ سے دور رہیں تو ہی بہتر ہے، ورنہ نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹتی اس سے کہتی وہاں سے چلی گئی، اور شانزل اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس قدر مضطرب اور بے چین کیوں ہے، آخر وہ کیوں نہیں پریشا کی باتوں کو بھلا پا رہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے دور رہے، لیکن وہ خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اسے کبھی کسی کے بولنے یا نہ بولنے سے فرق نہیں پڑتا تھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے فرق پڑ رہا تھا۔ آخر کیوں نہیں وہ اپنے بے چین دل کو سمجھا پا رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے پریشا بالکل لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اس سے پہلے بھی بہت کم بات کرتی تھی، لیکن اب تو جیسے اسے دیکھتے ہی چپ لگ جاتی تھی۔ ایسا تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے شانزل،
کیا ضرورت تھی اس دن تمہیں اس کے ساتھ لڑنے کی، اس کی اتنی بے عزتی کرنے کی؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ تم نے اپنی ضد توڑنا، خود کو جھکانا گوارا نہیں کیا اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اسے دکھی کیا۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کیا؟ اب اگر وہ تم سے بات نہیں کر رہی تو اس کی وجہ تم خود ہو شانزل۔ اس کے اندر سے جیسے کوئی بولا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، اس کا دل دکھایا، اس کی انسلٹ کی، لیکن دوستی کا ہاتھ بھی تو میں نے خود ہی اس کی طرف بڑھایا تھا، جس سے اس نے خود ہی رد کیا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ دوستی کا ہاتھ تو تم نے بڑھا دیا، لیکن کیا تم نے جو اس کے ساتھ کیا اس کے لیے تمہیں اس سے سوری نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اس کے اندر سے جیسے پھر کوئی بولا تھا۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا شانزل، برہان لگاری جو خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی کبھی غلط نہیں کہتا تھا، آج وہ خود کو غلط کہہ رہا تھا۔ تو کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں شانزل کہ تم اسے پسند کرنے لگے ہو؟ وہ تمہیں اچھی لگنے لگی ہے، اس لیے تم اس قدرے بے چین اور مضطرب ہو، اس لیے تمہیں اس کے نہ بولنے سے فرق پڑ رہا ہے۔ کیا واقعی میں وہ تمہیں اچھی تو نہیں لگتی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے اندر کی آوازوں کا شور جب زیادہ بڑھ گیا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ سچ شانزل، وہ اتنی اچھی ہے نا کہ اگر تو اسے دیکھے گا نا تو خود کو اس سے پیار کرنے سے روک نہیں پائے گا۔ شانزل کو سارم کی کہی بات یاد آ گئی تھی۔ کہیں واقعی یہ سچ تو نہیں جو میرا دل اور دماغ کہہ رہا؟ کہیں واقعی میں اسے چاہنے تو نہیں لگا؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ دیر پہلے جو طوفان اٹھا تھا وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور گھر سے نکل آیا۔ برہان اور سمینہ لاہور شفٹ ہو چکے تھے۔ آج ان لوگوں نے گھر میں قرآن خوانی رکھی ہوئی تھی، اس لیے سارم انہیں خود لینے آیا تھا۔ انہیں یہاں شفٹ ہوئے 15 دن سے بھی زائد ہو چکے تھے۔ سب برہان، سمینہ اور ساریہ سے ملائے تھے، سوائے پریشے کے۔ آج بھی وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن سارم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے آیا تھا۔ برہان لگاری اور سمینہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور ساتھ ہی اس سے گلہ بھی کیا تھا کہ وہ ان سے ملنے کیوں نہیں آئی، جبکہ ساریہ تو اس سے سخت ناراض تھی کہ وہ خود ہی اس سے مل کر آئی ہے، لیکن وہ آج پہلی بار آئی تھی۔ سوری یار، تم جانتی ہو نا کہ میرے ایگزامز شروع ہو چکے ہیں، پرسوں میرا پہلا پیپر ہے، اسی وجہ سے میں پڑھائی میں بری طرح سے مصروف تھی۔ آج بھی سارم بھائی مجھے زبردستی لے آئے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک بار ایگزام سے فارغ ہو جاؤں تو پھر 2-3 دن تمہارے ساتھ گزاروں گی، تاکہ تمہیں مجھ سے جو بھی گلے شکوے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ وہ پیار سے اس کے گرد باہوں کا حصار کر کے بولی تو ساریہ کی ساری ناراضگی ختم ہو گئی۔ قرآن خوانی کے بعد مومانی نے سب مہمانوں کے سامنے فرحین کی انگلی میں سارم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ میں جانتی ہوں آپ سب حیران ہیں، دراصل طاہرہ میرا تو ارادہ تھا کہ دھوم دھام سے منگنی کروں گی، لیکن تمہارے بھائی کا کہنا تھا کہ منگنی کی رسم رہنے دو، ہم ڈائریکٹ شادی کریں گے۔ پر میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کا کوئی بھی ارمان باقی رہے، اس لیے شگن کے طور پر میں نے فرحین کو انگوٹھی پہنائی ہے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم بارات لے کر کب آئیں، میں اپنی بیٹی کو لینے۔ سمینہ نے فرحین کو ساتھ لگاتے ہوئے طاہرہ اور سبط حسن سے پوچھا تھا۔ بھابی یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس، آپ جب چاہیں آ کر لے جا سکتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، سبط حسن 2 ماہ بعد کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، ہمیں جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمیں ہماری بیٹی چاہیے، کیونکہ خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ کیوں سمینہ بیگم، 2 ماہ بعد کی تاریخ ٹھیک ہے نا؟ برہان نے سمینہ کی بھی رائے چاہی۔ وہ چاروں اٹھ کر اندر جا چکی تھیں۔ جی میرا خیال سے تو بہت زیادہ ٹائم دے دیا ہے آپ نے، میرا بس چلے تو میں 15 دنوں میں ہی اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آؤں۔ سمینہ بہت خوش تھی۔ بھابی اب لگے ہاتھوں ہمیں بھی بتا دیں کہ ہم کب بارات لے کر آئیں، اب اور گھر کا سناٹا برداشت نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی رونق ہو جائے۔ مسٹر نعمان اور مسز نعمان بھی وہاں موجود تھے، اس لیے فوراً بولی تھی۔ میرے خیال سے تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک ہی دن اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کر دیجئے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جہاں میں ایک بیٹی کو رخصت کروں گی وہیں دوسری بیٹی کی بھی رخصتی ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے، جتنی جلدی یہ فرض ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ زندگی کا کیا اعتبار، آج ہے کل نہیں، کم از کم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو ہنستا بستا تو دیکھ لوں گی، لیکن پھر بھی آپ ان سے پوچھ لیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی فیصلہ ہوگا۔ ارے بیگم، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیں۔ خدا نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم اپنے بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، جتنی جلدی یہ فرض ادا ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں تو خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنا موقع دیا۔ تو پھر بات پکی سبط صاحب؟ نعمان شرازی کھڑے ہو کر سبط کے گلے لگ کر بولے تھے۔ جی بالکل، آپ بارات لے آئیے اور اپنی امانت لے جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس خدا سے دعا ہے کہ وہ مجھے اتنی مہلت دے دے
کہ میں خوش اسلوبی سے اپنے فرض کو سر انجام دے سکوں۔ پریشا بہت خوش تھی اور ساتھ ہی تھوڑی آزردہ بھی تھی۔ ایک تو ایگزامز کی پریشانی تھی تو دوسری طرف دونوں بہنوں سے جدائی کا تصور ہی سہانے روح تھا، لیکن وہ پھر بھی بہت خوش تھی۔ پریشا کے ایگزامز شروع ہو چکے تھے، اس لیے اسے کھانے پینے اور سونے تک کبھی ہوش نہیں تھا۔ دن رات پڑھائی میں مصروف تھی۔ ایگزامز کے دنوں میں اس کی یہی حالت ہوتی تھی، جبکہ شہلا کا کہنا تھا کہ پری پڑھائی کے معاملے میں دیوانی ہے، اس کا بس چلے تو وہ کھانے پینے کی جگہ بھی کتابوں کو ہی استعمال کرے۔ پڑھائی میں اگر کوئی اسے مشکل پیش آتی تھی تو جب سے سارم آیا تھا وہ اس سے مدد لے لیتی تھی۔ اب بھی اسے اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو جھٹ اس کا نمبر ملا دیا۔ کافی دیر بیل ہوتی رہی، جب وہ رکھنے ہی والی تھی کہ فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم سارم بھائی۔ وعلیکم السلام، میں سارم نہیں شانزل بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہو تم؟ شانزل پریشا کی آواز پہچان چکا تھا، اس لیے اس کا حال دریافت کیا۔ کتنے دنوں بعد آج اس کی آواز سنی تھی اس نے۔ پلیز سارم بھائی کو فون دے دیجئے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ انہیں بھی فون دے دوں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو کہ کیسی ہو تم؟ شانزل کو اپنی بات نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے بولا، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیسی ہوں اور کیسی نہیں۔ آپ میری بات سارم بھائی سے کروا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہی ہوں، وہ چڑ کر بولی تھی۔ کس کا فون ہے شانزل؟ سارم جو واش روم میں تھا باہر آ کر بولا۔ پریشا کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ تو سارم نے فون اس سے لے لیا تھا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد سارم نے فون بند کیا تو شانزل نے اس سے پوچھا، کوئی ضروری کام ہے جو اتنی بےتاب تھی آپ سے بات کرنے کے لیے؟ شانزل کے لہجے میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ چونک اٹھا تھا۔ خیریت یار، اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ کہیں پھر سے تو جھگڑا نہیں ہو گیا تمہارا پری سے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اسے شاید کوئی ضروری کام تھا آپ سے۔ ہاں، اسے پڑھائی میں میری مدد کی ضرورت تھی، اس لیے فون کیا تھا، اور تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تمہیں پتہ نہیں کیوں خام خواہ غصہ آ رہا ہے؟ سالم تیار ہوتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا۔ ایگزامز سے فارغ ہو کر پہلے تو پری نے اپنی نیند پوری کی تھی، اسے بھی اب تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی سوئے ہوئے جب کسی نے اس کے اوپر یک ٹھنڈا پانی انڈیل دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ محترمہ، بدتمیزی نہیں، یہ سوتے ہوئے کو اٹھانے کا طریقہ ہے، ساریہ اطمینان سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ تو انسانوں کی طرح بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ پری خفگی سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اٹھایا جا سکتا ہے، بالکل اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن انسانوں کو، اور تم انسان کی کیٹیگری میں کون سے نمبر پر ہو، وضاحت کر سکتی ہو؟ ساریہ کوہنی کے بل بیٹھ کر بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا، میں انسان نہیں ہوں؟ میرے خیال سے تو نہیں، کیونکہ انسان میں دوسروں کو سمجھنے، انہیں کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ یہ خصوصیات تم میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ تم انسانوں میں شمار نہیں ہوتی ہو، ساریہ بڑے اطمینان سے بولی تھی۔ ایسا کون ہے جس کے جذبات کو میں سمجھ نہیں سکی؟ پریشا بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ ماں بدولت خود ہیں، جب بھی آؤ مہارانی صاحبہ کے بارے میں پوچھا جائے تو ایک ہی جواب موصول ہوتا ہے کہ ملکہ عالیہ آرام فرما رہی ہیں، لہٰذا آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پر آج اس حقیر سی بندی کو برداشت جواب دے گئی اور ملکہ عالیہ کے آرام میں خلل ڈالنا پڑا، اور اب بندی کو جو بھی سزا اس گستاخی کے لیے دی جائے گی وہ یہ بندی سر جھکا کر قبول کر لے گی۔ اس گستاخی کی سزا تو آپ کو ضرور ملے گی، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ اتنا ہم فریش ہو کر آتے ہیں، آپ ہمارے لیے مزیدار سی چائے بنا کر لائیں، اور وہ بھی اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے۔ یار بڑی بے مروت ہو، ایک تو مہمان بھی ہم، اور بجائے اس کے آپ ہماری خاطر مدارت کریں، آپ ہمیں کو چائے بنانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ تم سے کس نے کہا کہ تم مہمان ہو؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اس لیے اپنے گھر میں کوئی مہمان نوازی نہیں چلے گی۔ اٹھو اور چائے بنا کر لاؤ، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تو ساریہ کو بھی چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں، صبح شام بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ اب وہ چاروں شانزل اور سارم کے ہمراہ بازار میں تھی۔ وہ چاروں آگے آگے چل رہی تھی جبکہ سارم اور شانزل ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ توبہ ہے، آپ ہی میں تو تنگ آ چکی ہوں روز روز بازار کے چکر لگا کر، اور اوپر سے اس گرمی نے برا حال کر رکھا ہے۔ بھلا کیا ضرورت ہے آپ کو اس موسم میں شادی کرنے کی؟ بندہ ٹھیک طرح سے انجوائے بھی نہیں کر سکتا۔ پریشا کافی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ محترمہ، شاید تم بھول رہی ہو کہ آج ہم لوگوں کو ایسی کوئی خاص شاپنگ بھی نہیں کرنی تھی، تمہاری ہی وجہ سے آج ہم بازار آئے ہیں۔ ساریہ بھی کافی تنگ آ چکی تھی، 2 گھنٹے سے وہ خوار ہو رہی تھی، لیکن پریشا کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ پری، اگر آج بھی تم نے کچھ نہ خریدا تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو کہ کل ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ فرحین بھی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اب بھی میں تو خود تنگ آ چکی ہوں، بس یہ آخری دکان ہے،
اگر یہاں بھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگا تو بس مجھے نہیں کرنی شاپنگ واپنگ، پریشے دکان میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی پریشے کی نظر بلیک کلر کے سوٹ پر پڑی جس پر سلور کلر کا خوبصورت ہلکا ہلکا کام تھا۔ اسے پہلی ہی نظر میں وہ سوٹ پسند آ گیا تھا، اس لیے فوراً وہ سوٹ اتروا لیا گیا تھا۔ سوٹ خریدنے کے بعد میچنگ جوتے اور میچنگ جویلری خریدی تو ان تینوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ شیلا، تم نے جو گولڈ کا سیٹ پسند کیا تھا، پتہ کر لیتے ہیں کہ وہ بن گیا کہ نہیں؟ اب مجھ سے تو روز روز بازار میں نہیں آیا جاتا، پتہ نہیں فرحین آپی کہ وہ بنا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہ ہی چکر لگے۔ آپ رہنے دیں، ابو خود ہی لے جائیں گے، میں تو کافی تھک چکی ہوں اور ایک دکان سے دوسری دکان کا چکر لگاتے لگاتے۔ ہاں فری آپی، مجھے تو خود بہت بھوک لگ رہی ہے، قسم سے اب تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ پریشے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور پھر اپنے پیچھے آتے باتوں میں مگن سارم کو پکارا تھا۔ سارم بھائی، بہت بھوک لگی ہے، پلیز یہاں سے نکلتے ہی میرے لیے کھانے کا بندوبست کیجیے، ورنہ آپ کو مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ پہلے اتنا خوار کیا سب کو اور اب ہماری بہن صاحبہ کو بھوک لگ گئی ہے، میں کوئی بندوبست کرنے والا نہیں ہوں، اب گھر جا کر ہی کھانا۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے شادی کرواتے ہیں آپ، کیونکہ میں تو بھوک سے مر جاؤں گی، پھر تو شاید شادی کی ڈیٹ زیادہ نہیں تو 2-3 ماہ تو آگے ہو ہی جائے گی۔ پریشے اس کے برابر چلتے ہوئے بولی تو اسے گھورنے لگا، جس پر پری کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تم بہن نہیں دشمن بن بیٹھی ہو میری، اب جلدی چلو، کہیں واقعی اللہ کو پیاری ہو جاؤ اور میری شادی میں خواہ رکاوٹ آ جائے، جو میں کسی صورت نہیں چاہتا۔ ارے واہ سارم بھائی، آپ تو بہت اتاولے ہوئے جا رہے ہیں اپنی شادی کے لیے۔ جب آپ کا ہمسفر اتنا اچھا اور خوبصورت ہو تو کون چاہے گا کہ وہ ایک پل بھی اس ہمسفر سے دور رہے۔ سارم فرحین کی طرف دیکھتے ہوئے شوق ہوا تھا، جبکہ فرحین شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ فرحین کی حالت دیکھ کر ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، فرحین اور شہلا مایوں بیٹھ چکی تھیں۔ پری خوش بھی بہت تھی اور اداس بھی تھی، اب وہ فرحین کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ آپی، آپ اور شہلا آپی دونوں ایک ساتھ مجھے اکیلی کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے اکیلے میں کتنا ڈر لگتا ہے، کم از کم امی کو میرے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا نہ، آپ کی شادی کر دیتے، شہلا آپی کی بعد میں کر دیتے، میں خود کو تھوڑا بہادر بنا لیتی۔ پریشے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اور کیا آپی، کم از کم پہلے سے بتا دیتی نا پھپھو، ویسے پری اتنے سالوں میں تم بہادر نہیں ہوتی تو پھر شہلا آپی کی شادی تک کیسے بہادر ہو جاؤ گی؟ وہاں بیٹھی ساریہ کو اس کے رونے سے الجھن ہونے لگی تھی، تبھی بولی تھی، تم تو چپ ہی رہو، میں تمہارے طنز کو اچھی طرح سے محسوس کر رہی ہوں، تمہارا کیا ہے، تمہیں تو بیٹھے بٹھائے بھابھی مل گئی، جبکہ مجھ سے تو میری بہن دور جا رہی ہے۔ فری آپی، میں کیسے رہوں گی آپ دونوں کے بغیر؟ اور ساریہ کو جواب دینے کے بعد پھر سے شروع ہو گئی تھی، پریشے تم تو پاگل ہو گئی ہو، امی ابو ہے نا تمہارے ساتھ، پھر تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو تم پر ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ امی ابو کا بھی خیال تمہیں رکھنا ہے۔ فرحین اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ آپی، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ دونوں مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب میں رات کو اکیلے کمرے میں کیسے سویا کروں گی؟ آپ کو تو پتا ہے کہ میں آپ دونوں کے درمیان میں سوتی تھی، کیونکہ مجھے رات میں بہت ڈر لگتا ہے، اور آپ دونوں ہی میرے پاس نہیں ہوں گی، اور ایسے میں کمرے میں اکیلی، اور اگر رات کو لائٹ چلی گئی تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ چلو جی، بات ہی ختم۔ یہ اگر آپ لوگوں کے جانے سے رو رہی ہے تو اس میں بھی اس کی اپنی ہی غرض شامل ہے، کیونکہ پری صاحبہ کو ڈر لگتا ہے، اور اگر آپ دونوں ہی چلی گئیں تو یہ تمہارے ڈر کے مر ہی جائے گی۔ فری آپی، آپ کو نہیں لگتا پھوپھو کو پہلے پریشے کی شادی کرنی چاہیے تھی، تاکہ انہیں رات میں اکیلے کمرے میں نہ سونا پڑتا اور نہ ہی انہیں ڈر لگتا؟ ساریہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ فرحین اور شہلا بھی ساریہ کی بات سن کر ہنس دیں۔ پری، یہ زندگی پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، اگر تم اسی طرح ڈرتی رہو گی تو کیسے چلے گا میری جان؟ ایسے تو تم امی ابو کو بھی پریشان کرو گی، وہ کیا سوچیں گے؟ زندگی میں کئی طرح کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہی رہتے ہیں، اگر آج ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم بالکل تنہا ہوں۔ اگر ہم اس طرح ڈرتے رہیں گے، اکیلے گھر، تنہائی، اندھیرے سے، تو کیسے چلے گا اس دنیا اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں خود میں ہمت پیدا کرنا ہوگی اور اپنے اندر کے ہر طرح کے خوف کو مٹانا ہوگا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر فرحین نے چین کا سانس لیا تھا، بمشکل ہی صحیح وہ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا، گھر سارا مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، دور و نزدیک کے سب رشتہ دار اور سب دوستوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ گھر میں تیل دھرنے کی جگہ نہ تھی اور کچھ دونوں سارم اور فرحین کے رشتہ دار تقریباً ایک ہی تھے، اس لیے مہندی کا فنکشن اکٹھا ہی رکھا گیا تھا۔
आज परी की तैयारी देखने लायक थी। मैरून कलर का स्टोन के काम से मुज़य्यन खुले कमर तक लहराते काले रेशमी बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक बार देखने के बाद नजर बेसाख्ता दोबारा उठती थी। हर काम में वो आगे थी। ताहिरा हैरान भी थी कि उनकी जिस बेटी ने भी कोई काम ना किया था, आज वो उनका बराबर हाथ बटा रही थी। शांजल भी सुबह से काम में मसरूफ था। वो अंदर किसी काम से आया था जब उसकी नजर परीशे पर पड़ी। एक पल के लिए तो वो नजर हटाना ही भूल गया था। शादी की तैयारियों में लगकर वो तो जैसे खुद को भी भूल चुका था। उसके दोस्त जैसे भाई की शादी थी। वो नहीं चाहता था कि किसी चीज में कोई कमी रह जाए, और फिर फूफो की तरफ के भी सारे इंतजामात उसके हवाले थे। ऐसे में उसे खुद का होश कहाँ रहता। थकन के बावजूद वो काम में मसरूफ था, लेकिन अब उसे थकन का एहसास तक न रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो सोकर उठा हो। वो खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। क्या है, आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? हटिए, मुझे बाहर जाना है। परीशे उसके यूं बीच रास्ते में खड़े होने से तिल मिला गई थी। वो एकदम होश में आया था। तुमने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, और वैसे भी मेरी क्या मजाल जो मैं आपसे कुछ कहूँ। इसलिए आप मुझे मेहरबानी फरमा कर रास्ता दे दीजिए। आप तो यूं रास्ता रोक के खड़े हैं जैसे ये जगह आपने अपने नाम करवा ली है। परीशे बड़े जब्त के साथ बोल रही थी। ओ सॉरी, दरअसल अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा कि मैं अपना होश ही खो बैठा। ऐसे में मैं क्या खाक गौर करता कि मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ या एक साइड पर। शांजल ने उसे देखते हुए कहा, देखें शांजल भाई, मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के माहौल में कोई लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि आपसे सामना ना हो। हालांकि मेरी ये कोशिश फजूल ही थी, क्योंकि एक ये जगह पर फंक्शन होने की वजह से ऐसा सोचना भी हमाकत थी। लेकिन वो किसी ने सच ही कहा है कि जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, और जो आपने कभी सोचा ना हो वो हो जाता है। क्योंकि हो सकता है जो आपकी मर्जी हो वो आपके लिए ठीक ना हो, और जो उस ऊपर वाले की मर्जी हो वो आपके लिए बेहतर हो। अब मैं ये तो नहीं जानती कि आपसे टकराने में क्या बेहतरी है, इसलिए तो मेरे इतना बचने के बावजूद मेरा आपसे सामना हो ही गया। इससे पहले कि मेरे मुंह से आपके लिए कोई गलत बात या गलत लफ्ज निकल जाए, बराए मेहरबानी मुझे बाहर जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होता। मैं तो खुद इस कोशिश में था कि मेरा तुमसे सामना ना हो, मगर जो ऊपर वाले को मंजूर होगा ना तो वही होता है। वैसे अगर मैं आज तुमसे ना टकराता तो शायद जिंदगी भर पछताता। क्यों पछताते आप? ऐसा क्या देखा आपने जिसकी वजह से पछताते? पछताता किस लिए, तो वो इस वजह से पछताता कि मैं देखने से महरूम रह जाता कि परीशे सिब्ते हसन सज संवर कर बहुत खूबसूरत नजर आती है। इतनी खूबसूरत कि कोई भी अपना दिल हार बैठे। खूबसूरत तो तुम वैसे भी हो, मगर आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। न जाने किस जज्बे के तहत उसकी जुबान से ये अल्फाज फिसले थे, जबकि परीशे भी हैरान हो रही थी और साथ ही कुछ नर्वस भी हो गई थी। न जाने उसके लहजे में ऐसा क्या था कि वो उससे उलझ बैठी। देखिए शांजल भाई, आप प्लीज सामने से हट जाइए, वरना मैं मामू जान से आपकी शिकायत कर दूंगी कि किस तरह से आप मुझे तंग करते हैं और कितनी ही बार आपने मेरी इंसल्ट की है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप रास्ते से हट जाएं। वो उसे धमकी देते हुए बोली थी। मोहतरमा, शौक से मेरी शिकायत करना, लेकिन फिर ये भी अच्छी तरह से सोच लेना कि उसके बाद उम्मीद भी मत करना, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम मुझे। न जाने क्यों आज उसे तंग करने में इतना मजा आ रहा था, इसलिए वो दरवाजे में और भी फैल कर खड़ा हो गया था। प्लीज मुझे जाने दीजिए, आपको शायद काम नहीं है, इसीलिए इतने आराम से खड़े मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे अम्मी बुला रही थी, हो सकता है उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम हो। वो रूहान सी होकर बोली थी। हालांकि उसे शांजल की हरकत पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो भी उसकी आंखों से छलकते गुस्से को न सिर्फ देख रहा था बल्कि महसूस भी कर रहा था। गुस्से से सुर्ख होता चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। क्या याद करोगी तुम? यहाँ हूँ, सिर्फ फुप्पो की वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेती, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देता। वो उसे और तंग करने का इरादा मुलतवी करके उसके रास्ते से हट गया। जो ही वो सामने से हटा, वो फौरन वहां से निकली थी, मुबादा कि वो फिर से रास्ते में ना आ खड़ा हो। वहां से वो अकेली ना गई थी, साथ में शांजल बुरहान लगारी का दिल भी ले गई थी, और वो सिर्फ देखता ही रह गया था। मेहंदी का फंक्शन बहुत धूमधाम से और खुशउस्लूबी के साथ सरंजाम पाया था। रात गए तक फंक्शन जारी रहा था। सबने बहुत इंजॉय किया था। सब काफी थक चुके थे, फिर जिसको जहां भी जगह मिली थी वो वहीं ढेर हो गया था। अगले दिन घर अफरा तफरी का समा था। किसी को कुछ चाहिए था तो किसी को कुछ, कोई इस्त्री कर रहा है तो किसी को टावल चाहिए, किसी के कपड़े नहीं मिल रहे तो किसी के जूते गायब हैं। हर तरफ आवाजें ही आवाजें थीं। परीशे घन चक्कर बनी हुई थी। अभी वो फरहीन और शहला के साथ पार्लर जा रही थी। आज सही मायनों में एक भाई की कमी महसूस हो रही थी।
اور آج ہی اسے پتہ چلا تھا کہ ذمہ داری کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس سے ہی لاپرواہ تھی، کبھی کسی بات کو سیریس نہیں لیا تھا اس نے۔ فرحین اور شہلا اس کی نسبت بہت ذمہ دار اور سمجھدار تھیں۔ آج اسے تھوڑی مشکل تو ہو رہی تھی، پر وہ کسی طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر ہی رہی تھی۔ فرحین اور شہلا کو پارلر لے جانے کے لیے مامو جان نے کار بما ڈرائیور بھجوا دی تھی، اس لیے اس کام میں پریشے کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ صبح 10 بجے کی گئی وہ دوپہر کے قریب ان دونوں کو تیار کروا کر واپس آئی تھی۔ ایک تو ساریہ کی بچی کو بھی بارات کے ساتھ ہی آنا تھا، یہیں سے شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ ماں دونوں کو حال کے کمرے میں بٹھا کر خود تیار ہونے چل دی۔ اسے ساریہ پر غصہ آ رہا تھا، جس کی منتیں کرنے کے باوجود بھی وہ بارات کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ حالانکہ اس نے کتنا کہا کہ وہ اکیلے سب نہیں سنبھال سکتی، اس لیے یہیں سے بارات میں شامل ہو جائے۔ نہیں، پر اسے تو اپنی ہی منمانی آتی ہے۔ آخر کو بہن کس کی ہے؟ شانزل برہان لگاری کی؟ کچھ تو اثر ہوگا نا بھائی کا بہن پر۔ وہ تیار ہوتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ آج اس نے وہی بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا جو کتنے دن بازار میں خوار ہونے کے بعد اسے پسند آیا تھا۔ سوٹ کے ساتھ کی میچنگ جولری اور ہلکا سا میک اپ کا ٹچ دیا۔ بالوں کو کل کی طرح آج بھی کھلا ہی رہنے دیا تھا اور خود کو آئینے میں دیکھا اور سب کچھ ٹھیک ہے کا تاثر دیتے ہوئے خود کو مطمئن کیا۔ آج وہ کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی ہی تھی کہ بارات آ گئی۔ چونکہ دونوں باراتوں کا ٹائم ایک ہی تھا، دونوں باراتیں ایک ساتھ مقررہ وقت پر پہنچی تھیں۔ ساریہ بارات کے ساتھ ہی آئی تھی، البتہ آتے ہی وہ پریشے کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ضرورت ہے اب بھی؟ جاؤ اور جا کر بھنگڑے ڈالو اپنے بھائی کے ساتھ، میں سنبھال لوں گی سب کچھ۔ پریشے اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ سوری یار، ہمارے گھر میں بھی تو پہلی شادی ہے، اور پھر میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ تم جانتی ہو کہ بھائیوں کے لیے بہن کتنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ پر یار اب پکا صرف تمہارے ساتھ رہوں گی، وہ اس کے گلے لگ کر بولی۔ اچھا، زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی۔ چلو اب اندر، امی بھی پوچھ رہی تھی تمہارا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ رکو یار، ایک بار جی بھر کے تمہیں دیکھ تو لوں، قسم سے غضب ڈھا رہی ہو۔ اگر میں لڑکا ہوتی نا تو فوراً تمہیں پرپوز کر دیتی۔ پتہ نہیں آج کتنوں کا قتل کرو گی۔ مذاق مت کرو ساریہ، سچ سچ بتاؤ، کہیں اور تو نہیں لگ رہی نا؟ نہیں یار، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دیکھنا شادی کے بعد تمہارے لیے رشتوں کی لائن نہ لگ جائے تو کہنا۔ دفع ہو، تمہیں تو شادی اور رشتوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ اسے پرے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو ساریہ بھی فوراً اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ شہلا اور فرحین دونوں ریڈ کلر کے بھاری کام والے لہنگوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں خوبصورت لگ رہی تھی تو سارم اور فواد بھی کم نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں جوڑیاں چاند صورت کی جوڑیاں لگ رہی تھیں۔ نکاح کے بعد کھانا کھلایا گیا اور پھر دودھ پلائی کی رسم کے لیے وہ اسٹیج پر چلی آئی اور وہاں پر موجود ساریہ کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیا۔ پہلے ان لوگوں نے سارم کی طرف دودھ کا گلاس بڑھایا اور پھر سارم کی طرف اور پھر فواد کی طرف۔ سارم نے ان کی کسی شرارت سے بچنے کے لیے دودھ کا گلاس پہلے پاس بیٹھے احد کو تھما دیا کہ چیک کر لے کسی قسم کی کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ ارے سارم بھائی، میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتی، اتنا تو اعتبار کرنا چاہیے نا آپ کو مجھ پر۔ دیکھیے فواد بھائی کو مجھ پر اعتبار تھا، اس لیے آرام سے دودھ پی رہے ہیں۔ بھائی وہ ڈاکٹر ہے، کسی نقصان کی صورت میں وہ بھی کسی بیماری کی صورت میں اپنا علاج خود کر سکتا ہے، جبکہ ہم بڑے سیدھے سادے اور شریف سے بندے ہی متوقع نقصان سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدام بھی تو ضروری ہونا چاہیے نا۔ ارے وہ اور ہی سالیاں ہوتی ہوں گی، اور خبردار، آپ نے مجھے سالی کہا، میں اب دونوں کی بہن ہوں، سالی نہیں۔ کیوں فواد بھائی، ٹھیک ہے نا؟ پریشے فواد سے پوچھنے لگی، جو ان کی باتوں سے کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بھئی آپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، ہماری کیا مجال جو ہم آپ کی کسی بات سے انکار کریں۔ بھئی گھر والی کی چھوٹی بہن ہو، غلط تو ہم آپ کو ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ یار ایک دم صحیح کہا، گھر والی کو قابو میں کرنا ہو تو پہلے سالی کو اپنے قابو میں کرو، کیونکہ آج کل گھر والی سے زیادہ گھر پر سالی صاحبہ کی چلتی ہے۔ کیوں؟ ہم کیوں کریں گے آپ کے گھر پر حکومت؟ آپ خود کو، اپنے گھر والی کو اور اپنے گھر کو سنبھال کر رکھیں۔ فی الحال تو یہ دودھ آپ نوش فرما رہے ہیں، اس کی قیمت تو ادا کر دیجئے۔ یہ نوک جھونک تو چلتی ہی رہے گی۔ پریشے بات ختم کر کے بولی تھی، جی تو کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ دونوں ایک زبان ہو کر بولے تھے، اس دودھ کی قیمت کم سے کم یعنی سب سے کم 10,000 روپے ہے، اور اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمیں پوری قیمت دے دیجئے، 1 روپیہ بھی کم کیے بغیر۔ کیا 10,000؟ اور وہ بھی ایک گلاس دودھ کے؟ محترمہ آپ ہوش میں تو ہیں، 10,000 میں تو پوری بارات دودھ پی سکتی ہے، اور آپ دونوں ایک گلاس کے 10,000 کہہ رہی ہیں۔ سارم کے ساتھ بیٹھا احد 10,000 کا نام سن کر فوراً بولا تھا،
आहत भाई, ये दूध भी कोई आम दूध थोड़ी ना है, बहुत खास है, इसलिए कीमत भी उतनी ही खास है। प्लीज अब कोई बहस किए बगैर 10,000 दे दीजिए। अरे यार दे दो, क्या याद करेंगी ये भी कि किन सखियों से पाला पड़ा है। सारिम और फवाद दोनों अपने साथ बैठे हुए आहद और फवाद का कोई कजन था उससे बोले थे। क्या यार सारिम, अगर शांजल होता ना तो उन्हें 1 रुपया भी ना देता। आहद उन्हें पैसे देते हुए बोला था। दूध पिलाई की रस्म के बाद फोटो सेशन शुरू हो गया था। प्रीशे और सारिया भी तस्वीर बना रही थी। उसे किसी ने कहा कि अम्मी बुला रही हैं। वह फौरन स्टेज से उतरी और अंदर की तरफ बढ़ गई थी। जी अम्मी, आपने बुलाया था? प्रीशे अंदर आकर बोली थी। वो बेटा, मैंने तुम्हें जो घड़ियां और अंगूठियां दी थी वो कहाँ रखी हैं? मुझे तो मिल नहीं रही। वो तो मैंने आपके पर्स में रख दी थी, आप ही ने तो मुझसे कहा था। अरे हाँ, मैंने खुद ही तुम्हें कहा था और खुद ही भूल गई। क्या बात है अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो उनकी सुर्ख होती आंखें देखकर बोली थी। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, तुम जाओ, सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। ताहिरा ने उसे टालना चाहा था। नहीं अम्मी, मैं जानती हूँ आप फरहीन और शहला आपी की जुदाई की वजह से दुखी हैं, है ना? प्रीशा उनके हाथ थाम कर बोली थी। तायरा के जब्त के बावजूद आंखों से आंसू छलक पड़े थे। नहीं परीशे, मैं परेशान और दुखी नहीं हूँ, बस मैं एक माँ हूं ना जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटियां देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई हैं, आज अपना घर बसाने जा रही हैं। बस अब वो मेरी आंखों के सामने नहीं होंगी, लेकिन खुदा से दुआ है कि उन्हें इतनी खुशियां दे कि उनसे संभाले बिना संभले। और फिर बेटा, ये तो रस्म है जो निभानी पड़ती है, बेटियां तो पराई होती हैं। आज वो दोनों इस घर से जा रही हैं तो कल तुम भी चली जाओगी। वो अपनी आंखें साफ करते हुए उसे साथ लगाकर बोली, जो उनकी बातें सुनकर रो पड़ी थी। नहीं अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। चल पगली कहीं की, बेटियां अपने घर बार की अच्छी लगती हैं और तू कह रही है हमेशा हमारे साथ रहेगी। भला ऐसा भी कहीं होता है? मैं अपनी बेटी के लिए कोई राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगी जो मेरी बेटी से ढेर सारा प्यार करे, उसके नाज उठाए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। वो प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोली। अच्छा चल अब हट परे, कितनी बातें करती है तू, मुझे भी बातों में लगा लिया। कितने काम पड़े हैं और अभी थोड़ी देर में रुखसती का शोर उठ जाएगा। वो उसे परे हटाती हुई कमरे से निकल गई तो प्रीशा ने अपनी आंखें साफ की और खुद को आईने में देखा कि कहीं काजल फैल न गया हो। खुद पर एक नजर डालकर वो जूं ही पलटी, उसका किसी के साथ जोरदार तसादम हुआ था, टकराने वाला। अगर उसे अपने बाजुओं में थाम ना लेता तो वो औंधे मुंह जमीन पर गिरती। जैसे ही उसके सांस बहाल हुए, उसने खुद को एक झटके से टकराने वाले से अलग किया था और सामने शांजल को देखकर उसका पारा हाई हो गया था, जबकि शांजल कुछ देर पहले होने वाले तसादुम से होने वाले एहसास को भुला नहीं पाया था। ब्लैक कलर के कपड़ों में वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। आज वो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चंद लम्हों पहले वो उसके किस कदर करीब थी, उसकी बाहों में, उसके बेहद नजदीक। वो इन फसूं खेज लम्हात को भुला नहीं पा रहा था और ना ही भुलाना चाहता था। आप देखकर नहीं चल सकते? अगर मैं नीचे गिर जाती तो आपका क्या जाता? मुझे चोट लग जाती और आप खुश हो जाते, क्योंकि मुझे दुख पहुंचा कर तो आपको खुशी मिलती है ना। मैं तो देखकर ही चल रहा था। लगता है तुम ही अपनी आंखें कहीं रखकर भूल गई हो। और वैसे भी तुम नीचे गिरी तो नहीं, और मैं तुम्हें गिरने भी नहीं देता। और तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें दुख देकर खुश होता हूँ? प्लीज इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हें दुख देकर कभी खुश रह भी नहीं सकता। वो उसके करीब आकर बोला। एक पल के लिए तो परीशे को यकीन ही नहीं आया था कि शांजल उससे बात कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हवास में नहीं है। अभी वो इस हैरत से निकल ना पाई थी कि उसकी हरकत पर आपे से बाहर हो गई। शांजल ने रुमाल से उसकी लिपस्टिक पोंछ डाली थी। लिपस्टिक ना लगाया करो, बिना लिपस्टिक के तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और आप होते कौन है मुझसे ये कहने वाले कि मुझ पर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? आइंदा अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो याद रखिएगा मिस्टर शांजल बुरहान लगारी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी हद में रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, समझे आप? वो उसकी तरफ उंगली करके बोली थी, जिस पर शांजल को ताव आ गया था। इसलिए सख्ती से उसका बाजू अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक झटका देकर उसे खुद से करीब किया। हिम्मत की तो मैं तुम्हारी दाद देता हूँ जो शांजल के सामने ऐसा बोल रही हो। और जहां तक रही बात कि मैं कौन हूं तुम्हें ये सब कहने वाला, तो उसका भी तुम्हें जल्द ही बता दूंगा, इंतजार करना। और हाँ, आइंदा यूं मेरे सामने उंगली दिखाकर बात मत करना। शांजल उसका बाजू अपने हाथ की गिरफ्त से आजाद करता उसे पीछे धकेलते हुए अंदर चला गया और परीशे उसे बुरा भला कहकर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। कुरान पाक के साय में फरहीन और शहला की रुखसती हुई थी। वो तीनों ही आंखों में आंसू लिए हाल से घर पहुंचे थे।
घर में फैलावा ही फैलावा था, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। कहीं कोई चीज पड़ी थी तो कहीं कोई चीज। सबसे पहले दोनों माँ बेटी और कुछ परिचय की दोस्तों ने मिलकर सारी चीजें समेटी। इस काम में काफी वक्त लग गया था। आज सुबह से ही काम में मसरूफ होने की वजह से वो बहुत थक चुके थे, इसलिए लेटते ही नींद आ गई थी।